السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: رفتار عمر قطع رہے اضطراب ہے، اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے۔ عمر زندگی کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور قطع کہتے ہیں کاٹنے کو۔ رہے اضطراب کا مطلب ہے اضطراب کا راستہ، یعنی پریشانی کا راستہ، مضطرب ہونے کا راستہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر عمر کی رفتار پر نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حالت اضطراب میں کٹنے والے راستے پر جا رہے ہیں۔ سال کے حساب سے صورت یہ ہے کہ آفتاب 12 منزلیں طے کر لے تو سمجھتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا، اور گھنٹوں ہی کی گنتی پوری کرنے کے لیے چوتھے سال یعنی فروری کے مہینے میں 1 دن بڑھا دیتے ہیں، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو مرزا فرماتے ہیں کہ جس طرح حساب کا یعنی سال کا حساب سورج کی بنا پر کیا جاتا ہے، اسی طرح عمر کا حساب معلوم کرنا ہو تو برق کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اب برق کی بنا پر اس کا حساب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عمر بجلی کی طرح تیز رفتار ہے، اور زندگی کی منزل طے کرنے کی وہی صورت ہے جیسے کوئی مسافت یعنی کوئی راستہ حالت اضطراب میں طے کیا جائے۔ تو اس میں تیزی اور رفتار، اضطراب اور برق کی جو مناسبتیں ہیں ان کی تشریح کرنے کی ہمارے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے: مینائے میں ہے سرو نشاط بہار سے، بالے تذرو جلوہ موج شراب ہے۔ مینائے میں کا مطلب ہے میں کی، شراب کی سراہی، اور نشاط بہار کہتے ہیں بہار کے عیش و عشرت کو۔ تو اب اس میں ایک لفظ آیا ہے تذرو۔ تذرو ایک خوبصورت اور تیزی سے اڑنے والا پرندہ ہے جو روس کے اطراف میں جو ریاستیں ہیں وہاں کہیں پایا جاتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لکھتے ہیں اس کو زے سے، کچھ لکھتے ہیں اس کو زال سے۔ تو ہم نے اس کو تذرو کو ہمیشہ زے سے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو اس لیے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ اور فاختہ اور قمری کی طرح شعراء جو ہیں وہ تذرو کو بھی سرو کا عاشق قرار دیتے ہیں۔ جو سرو کا درخت ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ عاشق ہوتا ہے اور اس پر بہت شوق سے بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس پرندے کے بارے میں چند الفاظ سے۔ شعر کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ شراب کی سراہی بہار کی شادمانی کے جوش میں سرو کی شکل اختیار کر گئی، یا یوں سمجھیے کہ بہار نے ہر شے پر عیش اور نشاط کی ایسی کیفیت طاری کر دی ہے کہ شراب کی سراہی سرو بن گئی ہے۔ اب آپ نے شراب کی سراہی بھی دیکھی ہوگی اور سرو کا درخت بھی دیکھا ہوگا۔ جیسے اس کی گردن ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، سراہی کی گردن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبی ہوتی ہے، اسی طرح سرو کا درخت جو ہوتا ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ تذرو کے بال اور پر موج شراب کا جلوہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے، اگلا شعر ہم پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ شعر میں بہار کا نقشہ بہت ہی دلکش انداز میں مرزا نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ زخمی ہوا ہے پاشنا پائے ثبات کا، نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے۔ اب اس میں ذرا پہلے ہم مشکل الفاظ اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ نے کا مطلب ہے نہ، کیونکہ آپ دیکھیے آگے انہوں نے اسی مصرے میں
نئے کی جگہ نا کو استعمال کیا ہے، تو یہ اصل میں ہے، یعنی اگر ویسے آپ جملے کے طور پہ دیکھیں تو نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے، لیکن مرزا نے نا کی جگہ اس مصرے میں نئے استعمال کیا، مطلب وہی ہے نا۔ اور پاشنا کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی جو پیر کی ایڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور گوں کہتے ہیں طاقت کو یا ہمت کو۔ اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا یا ٹھہرے رہنا، اور تاب کہتے ہیں طاقت کو یا ہمت کو، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے گوں طاقت اور ہمت ہے، ویسے ہی تاب بھی طاقت یا ہمت کو کہتے ہیں۔ برداشت کی طاقت یا ہمت، یا برداشت کہہ لیجیے خالی، وہ بھی درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ کھڑے رہنے سے پاؤں کی ایڑی ہی زخمی ہو گئی تھی، تو اب نہ بھاگنے کی ہمت اور طاقت ہے اور نہ ٹھہرے رہنے کی طاقت ہے، کیونکہ آپ یعنی اگر آپ کہیں کھڑے رہتے ہیں تب بھی آپ کو اپنی ایڑی استعمال کرنا پڑتی ہے، اور اگر آپ بھاگتے ہیں تو تب بھی آپ کو اپنی ایڑی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو اور تو میدان جنگ میں دو ہی صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ یا تو انسان ہمت اور جرأت سے کام لے کر ثابت قدمی دکھائے، یا پھر نامرد بن کر بھاگ جائے۔ لیکن جس شخص کے پاؤں کی ایڑی زخمی ہو جائے تو وہ دونوں میں سے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا اور گر جاتا ہے۔ تو اسی حالت اضطرار کا نقشہ مرزا نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کھینچا ہے، وہ ویسا تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور شعر بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے: جا داد بادہ نوشی رنداں ہے، شش جہت غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے۔ اب اس میں جاداد اصل میں جائیداد کو انہوں نے جاداد لکھا ہے، یعنی جائیداد بھی درست ہے اور جائیداد بھی درست ہے، یعنی کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ اس کو جائیداد یعنی جائیداد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور شش جہت جو ہے وہ 6 طرفیں ہوتی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون سی 6 طرفیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے دنیا یا کائنات، یعنی شش جہت کا مطلب انہوں نے شش جہات بھی لوگ لکھتے ہیں، جہت کی جمع جہات ہے، تو اس لیے۔ اور رنداں کہتے ہیں شرابیوں کو، رند کہتے ہیں ایک شرابی کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ اور گیتی ابھی ہم نے دیکھا، ویسے تو گیتی کا مطلب ہوتا ہے زمین، دنیا سمجھ لیجئے، جہان اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ کہ یہ پوری کائنات رندوں کی شراب نوشی کے لیے جاگیر ہے، جس سے حقیقت کا کوئی احساس نہیں، تو وہ سمجھے بیٹھا ہے کہ جہاں بالکل ویران اور تباہ حال ہے۔ یہ شعر ہے عارفانہ، یعنی یہ معرفت کا شعر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات عارفوں کے نزدیک معرفت کی ایک جلوہ گاہ ہے، اور اس کی ہر شے سے سچ کو پہچاننے والے دل یہ سبق لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بھی بہت بڑی ہستی ہے جو یہ ساری تدبیریں کر رہی ہے، اور یہ ساری جو کار فرمائیاں ہیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جو غافل لوگ ہوتے ہیں، جنہیں عرفان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل بیکار، بے ترتیب اور بے سروپا ہے، جس میں کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اصل میں مرزا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں جو کوئی نہ کوئی مقصد پورا نہ کر رہی ہو، اور جو حقیقت شناس لوگ ہیں وہ ہر شے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ رفتہ رفتہ فطرت کی قوتوں کو بھی
فتح کرتے کرتے انسان زمین سے ستاروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاند پر جا چکا ہے، اب آگے مریخ کی خبر لا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو حقائق کا کوئی احساس نہیں اور غافل رہے، وہ اتنے پریخانہ رہے کہ جی دنیا بے حقیقت اور ناقابل توجہ ہے، تو اس سے دور بھاگ جانا چاہیے۔ خواتین حضرات، مرزا غالب کو اسی لیے مستقبل کا شاعر کہا جاتا تھا۔ دیکھیے انہوں نے کتنا عرصہ پہلے یعنی وہ باتیں اپنے اشعار میں کہہ دیں جو باتیں آج کے دور میں پیش آ رہی ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیکار بیٹھے رہتے ہیں، جن کے نزدیک کوئی دنیا بس ایک خرابی کی جگہ ہے جہاں سے جتنی جلدی جان چھڑا لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ آج کی دنیا کو دیکھیے، انہوں نے ان لوگوں کو غافل قرار دیا تھا، کہا تھا کہ بھئی تم خود اپنا کوئی ہاتھ پیر تو ہلاتے نہیں ہو اور دنیا کے اندر خرابیاں نکالتے جاتے ہو۔ اور جن لوگوں نے معرفت سے کام لیا، محنت کی، چاہے وہ سائنس کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، وہ آج دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس وقت اس بات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، تو مرزا نے یہ بات کہہ دی تھی۔ آئیے شعر دیکھیے۔ نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا، جوش بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے۔ نظارہ دیکھنے کو کہتے ہیں، حریف کہتے ہیں مخالف کو، اور برق حسن کا مطلب ہے حسن کی بجلی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ نظارہ اس برق حسن کے جلوے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے جس کے فصل بہار کا جوش پردے کا کام کر رہا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جوش بہار کی جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں، گلکاریاں ہوتی ہیں، تازگی ہوتی ہے، اس کا نظارہ آسان نہیں ہے۔ حالانکہ جوش بہار حسن حقیقی کا ایک نقاب ہے، اس صورت میں کوئی اصل حسن کی تاب کیا لا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ شعر بھی معرفتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بہت ہی زیادہ کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں آپ، لیکن آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس نے یہ منظر بنایا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نقاب ہے، اور اس نقاب کے پیچھے وہ اصل حسن ہے جو کہ ظاہر ہے ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس جو حسن ہے اس کا کیا یہ نظارہ کیا حریف ہو سکتا ہے، اس کا تو جوش بہار جو ہے، جوش بہار جو ہم دیکھتے ہیں اس کے جو جلوے ہیں وہ اس کا نقاب ہے، یعنی جو کچھ اصل ہے وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ چھٹا شعر ہے کہ میں نامراد دل کی تسلی کو کیا کروں، مانا کہ تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے۔ نامراد کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، بد نصیب سمجھ لیجئے۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہیں تیرے چمکتے چہرے پر میری نگاہیں پڑ رہی ہیں، لیکن میں اپنا اس بد نصیب دل کو کیسے تسلی دوں؟ وہ صرف دیدار سے مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ اور چاہیے۔ اب کیا چاہیے؟ یہ اس کے پیچھے بے شمار خواہشات ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کا رخ دیکھ لیا ہے، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ آئیے آخری شعر دیکھتے ہیں کہ گزرا اسد مسرت پیغام یار سے، قاصد پہ مجھ کو رشک کے سوال و جواب ہے۔ اب گزرا کا مطلب ہے مر جانا، مسرت کہتے ہیں خوشی کو، اور پیغام یار دوست کی طرف سے آنے والا پیغام،
قاصد کہتے ہیں اس شخص کو جو خط لاتا یا لے جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اسد یعنی غالب نے محبوب کے پیغام کی خوشی قربان کر دی اور یہ رشک برداشت نہ کر سکا کہ قاتل اس کے پاس جائے، بات چیت کرے، پھر پیغام لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کا جو پیغام ہوتا ہے وہ عاشق کے لیے ہمیشہ بہت ہی خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن مرزا کو یہ منظور نہیں ہوا کہ قاصد پیغام لینے کے لیے جائے اور محبوب سے بات کرے۔ تو اس رشک کی وجہ سے پیغام وصول کرنے کی خوشی سے انکار کر دیا، دستبرداری اختیار کر لی کہ بھائی ہمیں پیغام نہیں کر یہ وصول کرنا کہ، اور ہمیں ایسی کوئی خوشی کی وہ نہیں چاہیے خبر کہ جس کے لیے جو قاصد ہے وہ ہمارے محبوب سے بات چیت کرتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ غزلیں سنتے ہیں تو آپ کم از کم بے شک اس کو سبسکرائب نہ کیا کریں، ہمارا اس پر اصرار نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اس کو لائک تو کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوا کرے۔ تو پھر آپ سے چاہتے ہیں اب اجازت، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔